नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे उर्दन के शाह अब्दुल्ला का पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ MOUs पर भी साइन हुए हैं। इस बारे में जानने के लिए इमरान साहब आपकी राय जानना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा अहम दौरा था ये, 2 रोज़ किंग ऑफ जॉर्डन पाकिस्तान रहे और कुछ MOU पर भी साइन हुए हैं। पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान कहाँ दिखाई दे रहा है आपको अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रम देखिए बात यह है कि मार के हाथ को बुनियानुल मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जिस तरह से पूरी दुनिया में इज्जत से नवाजा है और खास तौर पे खित्ते में, तो उससे जो है तमाम जो दुनिया वो अब टेक्नोलॉजी के हवाले से, दिफाई मामलात के हवाले से पाकिस्तान को बड़ी इज्जत और कदर की निगाह से देख रही है। तो अगर हम खास तौर पे शाह अब्दुल्ला के इस दौरे की बात करें तो उसमें भी आप ये देखें कि यहाँ पे जो MOUs साइन हुए हैं वो अब इंशाल्लाह ताला आपको मुस्तकबिल करीब में उन पे अमली जामा पहनाता भी आप उसमें को देखेंगे और उसमें आपको महसूस होगा कि अब अरब ममालिक मिडल ईस्ट में खास तौर पे इसराइल के हवाले से अगर हम बात करें तो तमाम मुस्लिम ममालिक जो है उनकी नजरें पाकिस्तान पे है और वो अपने दिफा के लिए ये जरूरी समझते हैं कि उनको पाकिस्तान का ताउन हासिल हो, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी से वो फायदा उठाएं, अपने मुल्क के दिफा मजबूत करने के लिए पाक फौज जो है उससे वो उसकी खिदमात हासिल करें और ट्रेनिंग दें। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अब इंशाल्लाह ताला आपको होती हुई नजर आएंगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म भी हैं। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा 27वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ बड़ी सियासी तब्दीलियां भी रोनुमा हुई और ये भी कहा जा रहा है आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस्तीफ़े बड़े बड़े जजेस ने दिए और अब ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट से भी इस्तीफ़े आ सकते हैं। तो ये अब जो एक नया सिलसिला चल निकला है कि इस्तीफ़े आ रहे हैं और ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है, किस तरह से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। कोई इस्तीफे जो है ना ऐसे कोई नहीं आएंगे पार्लियामेंट से, और अगर आ जाएं तो उनके इस्तीफों को पहले भी हमने देखा है और हमने डील किया है। और जो अदलिया से इस्तीफे हैं तो मेरे ख्याल में फील हो रहा है, इनके इस्तीफों से फील हो रहा है कि वो जजेस जो अपनी ऑब्जर्वेशन लगाने के बड़े शौकीन थे, ऑब्जर्वेशन अपनी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाने वाले जो शौकीन थे, ऐसे जजों की अगर वो इस्तीफे दे तो मेरे ख्याल में अदलिया बेहतर पोजीशन पर चली जाएगी। जो आपकी रेटिंग है, मैं हैरान हूं, ये इतने इतने मतलब अच्छे लोग हैं तो ये दुनिया भर में हमारी रेटिंग 141वें नंबर पे फिर क्यों है? अगर माशाल्लाह इतने अच्छे जजेस हमारे पास हैं और हमारी अदलिया इतनी इंडिपेंडेंस उनकी है और वो इतने मजे से वो काम कर रहे थे इंसाफ की फराहमी का, तो फिर ये हमारा नंबर रेटिंग में दुनिया भर में 141वां क्यों है? और ये दिन ब दिन क्यों अच्छा, बढ़ता जा रहा है हमारा ये नंबर? इख्तियार वली खान साहब, गुजारिश ये है कि किसी भी मुआशरे में कोई भी मुआशरा जब तरक्की करता है तो इकट्ठे ही तरक्की करता है, तमाम शोबे ही तरक्की की तरफ गामजन होते हैं। और अगर तो किसी भी शोबे में इन्हितात आता है, मुआशरा गिरावट में जाता है, तो तमाम शोबे ही गिरावट में जाते हैं। आमतौर पर तो यही देखा गया है। एक तो इस पे अपनी राय का इजहार करते हैं, दूसरा फरमा रहे थे कि पार्लियामेंट तक सिलसिला नहीं जाएगा। आप ही की पार्टी के सीनियर रहनुमा है ख्वाजा साद रफीक साहब, वो तो कहते हैं ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा, पार्लियामेंट तक भी जाएगा। तो हम आपकी बात पे यकीन करें या ख्वाजा साहब का सच मान लें? इवन स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी कहा है, उन्होंने भी यही बात कही है। कुछ ऐसे ख्यालात हैं उनके भी। ख्वाजा साद रफीक साहब की बात को सच मान लें। मैं तो एक कारकुन आदमी हूँ, मैं अपना तबसरा ही आपको दे सकता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उनको इक्तिदार की, असम्बलियों से तनख्वाहों की, मराद की इतनी लत पड़ चुकी है कि मैं उनको बड़े करीब से जानता हूँ। वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे इस चीज को। वो तो ऐसे ही है जैसे मक्खियां गुड़ पर बैठी हुई हैं, उन्होंने कभी उठना ही नहीं है। दूसरी बात जो बात है ये इस्तीफों की, तो जजेस के जो इस्तीफे आ गए ये इतने ही हैं। ये अगर
ایک دو اور بھی آتے ہیں تو نہیں آنے چاہیے، اول تو میں کہتا ہوں نہیں آنے چاہیے، لیکن اگر آتے ہیں تو ست بسم اللہ آ جائیں۔ یہ جب بھی آپ نظام بدلنے کی کوشش کریں گے، جب بھی آپ ری ڈائریکشن کی کوشش کریں گے اور آپ اس کے لیے سٹیپ اپ کریں گے، دیکھیں مجھے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی وہ بات بڑی اچھی لگی، آپ کو بھی بینگ اے اسٹیٹمنٹ عمران یعقوب صاحب بڑی وہ اچھی لگتی ہوگی، جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اب سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا، سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ تک سفر جو ہے وہ ہم نے 1 سال میں مکمل کیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے جب 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ اب ہم ہارڈ اسٹیٹ سے ایک اسٹرانگ اسٹیٹ کی طرف موو کریں گے۔ وہی لیگیسی ہے، وہی پروگرام ہے، وہی ویژن ہے۔ اب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر اپنے کتنے کوشچن مارکس ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ وہ کون سی آزاد عدلیہ ہوتی ہے جو وردی میں بیٹھے ہوئے جرنیل کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیتی ہے؟ یہ کون سی آزاد عدلیہ تھی جس نے کہا کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، ان کو اڑا دو، ماں اور بیٹی دونوں کو، باپ اور بیٹی دونوں، مریم نواز اور نواز شریف کو؟ تو یہ کون سی عدلیہ تھی؟ اور پھر بھی جب ان کو آرام نہیں آیا، کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی، تو کہتے ہیں کہ ان کی یہ پارٹی عہدہ ان سے چھین لے، کہ یہ پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ نہ جاری کر سکے، ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی جب ان کو ٹھنڈک نہیں پڑی کلیجے میں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ جناب اس کے بعد یہ جو نااہلی ہے تو یہ تو 5 سال کے لیے ہوتی، کہتے نہیں، ڈسکوالیفیکیشن از فار لائف ٹائم۔ کیا وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی آزاد عدلیہ تھی؟ نو سر، کبھی بھی نہیں کہہ نہیں، سکتے۔ اختیار آزاد ولی خان عدلیہ صاحب، سر اختیار ولی خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ ہم تو جنرل عاصم منیر صاحب کی ہر بات کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی ہر بات کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم اپنے ہر پروگرام میں آئے ہر مہمان کی بات کو اہم بھی سمجھتے ہیں اور اچھا بھی سمجھتے ہیں، لیکن قوم اب یہ سمجھتی ہے یا چاہتی ہے کہ بات باتوں سے آگے بڑھ جائے۔ باتیں تو بہت ہو گئی، قوم اب یہ چاہتی ہے کہ عملاً اس طرح کے اقدامات ہوتے نظر آئیں کہ جس سے واقع ہی اب ہم سٹرونگ سٹیٹ بن جائیں۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملکی سیاست میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آئے گا، جب تک یہ تیر میر کی سیاست ختم نہیں ہوگی تو ہم حقیقی معنوں میں سٹرونگ سٹیٹ بن سکیں گے؟ میرے خیال میں گزشتہ 1 سال میں جو فیصلے اٹھائے گئے ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آشاریہ آپ کے مثبت ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج آپ کے تقریباً کوئی 850 ارب روپے کے قرضے وہ ری پے ہو گئے ہیں۔ قرضوں میں آپ کی جو انٹرنیشنل قرضے جات ہیں اس میں کمی آ رہی ہے، اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے جو ٹیکس پیئرز کی تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے، جتنی ٹیکس کلیکشن آپ کی اس بار ہوئی ہے شاید میرے خیال میں یہ آپ کا ریکارڈ ہے۔ سٹاک ایکسچینج پاکستان کی تاریخ کا اس وقت بلند ترین سطح پر، ایسی سطح پر کہ جس کو ہم 20-22 ہزار سے ہم نے ٹیک اوور کیا تھا عمران خان کی حکومت میں، آج وہ لاکھوں میں چل رہا ہے۔ آج یہ سارے اشاریے جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں، کل تک آپ کے ساتھ کوئی دنیا کا کوئی ایک ملک بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج سے آپ 4-5 سال کے 3 سال پہلے دیکھیں کون آپ کے ساتھ 2022 میں کوئی ایک ملک آپ کے ساتھ سفارتی تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ آج تو کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، دوسرے ملکوں کے پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آج امریکہ کا پریزیڈنٹ آپ کے وزیر اعظم کو مائک سیٹ کر کے دیتا ہے۔ یہ آج آپ کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نئے ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں، کارخانے آباد ہوں گے، چمنیوں سے دھواں نکلے گا، کارخانے چلیں گے۔ ٹیررزم کے خلاف ہماری پالیسی کیا ہوگی؟ وہ جو کبھی کبھی آ کے ڈی چوک میں بیٹھ کر آپ کی حکومت کو بلیک میل کرتی تھی، آپ کی میڈیا کو بلیک میل کرتی تھی، جوڈیشری کو بلیک میل کرتی تھی، آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے کسی ادارے کو بلیک میل کر سکتا ہے؟ نو وے۔
آج تو اختیار ایسی ولی کوئی خان صاحب، اس سچویشن میں ہے ہی کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں. معاشی So لحاظ this سے ہم is نے a ہمارے journey and a اشاریہ مثبت traveling آئے ہیں. which was being started. اختیار ولی خان صاحب، 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر ہم نے دیکھا کہ وکلاء کی جانب سے بھی کافی تنقید کی گئی ہے. کچھ ججز تھے جنہوں نے استعفے بھی دیے، اور اب پارلیمنٹ کی بھی کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی استعفے آ سکتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اس طرح سے پازیٹیو نہیں لیا جس طرح سے لینا چاہیے تھا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی تنقید کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا آنا، اور اسے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ملک پر کریٹ ہو سکتا ہے یا ہم ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ اب تو احتجاج بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم کریں گے، تو اگر احتجاج اپوزیشن کرتی ہے تو کیا آپ اجازت دیں گے؟ ہاں جی، بالکل دیں گے. میں نے آپ سے پہلے پی ٹی آئی کے ایک دوست کو کہا، میں نے کہا اگر آپ کلاشنکوف لہرا کے نہیں آئیں گے، آپ G3 اٹھا کر نہیں آئیں گے، آپ پیٹرول بم لے کر نہیں آئیں گے، تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کو جلسے کے لیے جگہ دیں گے، آپ کو پانی دیں گے، آپ کو پروٹیکشن دیں گے. ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کریں، بالکل آئیں. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عمران یعقوب صاحب ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں، زینب، اور عمران صاحب ہمارے اس ملک کے بڑے کوہنہ مشق صحافی ہیں. ایک لمبے عرصے سے میں ان کو جانتا ہوں اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں. آپ دیکھیے کہ ماضی میں ہماری پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کا عمل ہے اس کو، اس رائٹ کو اتنا زیادہ کوئی خاطر خواہ ایکسرسائز نہیں کیا. اب جب پارلیمنٹ نے اپنا جو رائٹ آف لیجسلیشن ہے اس کو ایکسرسائز کرنا شروع کر دیا ہے، تو میں اس بات پہ قائل ہوں، اینڈ آئی ایم ویری مچ کلیئر، کہ پارلیمنٹ کا واحد جو بنیادی کام ہے، جو کور ریسپانسبلٹی ہے اس کی، وہ لیجسلیشن کرنا ہے. اور لیجسلیشن جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی، اور اگر غلط ہوگی بھی نا تو وہ یوں ریورس ہو جاتی ہے، اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اس کو ریورس کر لیتے ہیں. لیکن جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ قانون سازی کرنا ہے، ان کو کرنے دیں. جو سپریم کورٹ ہے اس کا کام ہے اس قانون، بنائے گئے قانون کی تشریح کرنا، ان کو کرنے دیں. یہ سوٹو موٹو ایکشن جو ہے، یہ تو مطلب اس کا کوئی فائدہ تھا؟